اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قابل احترام حضرات، نمازی حضرات، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس پرفتن دور میں ہم سارے لوگ معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہر بندے کو معاشی طور پر مختلف پریشانیوں کا سامنا ہے، اور تقریباً ہر بندے کی زبان پر ایک ہی وہ بات ہے کہ رزق میں، روزی میں برکت نہیں رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے دوست ادھر آئے ہوئے تھے ہمارے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، رزق میں برکت نہیں رہی ہے، پریشانیاں ہیں، کماتے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو صرف ان کی بات نہیں ہے، میری بھی یہی بات ہے اور یقینی بات ہے، آپ میں سے ہر بندے کی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غربت کا بہت زیادہ کہ دور ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیب خالی ہے، بازار ایک بار جائیں تو پیسے سارے لگ جاتے ہیں، برکت نہیں رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پیسے میں، رزق میں، روزی میں برکت کیوں نہیں رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ تو 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی تھی۔ ایک تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ تقوی کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاضر ہونے کے لیے کہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں سے اللہ پاک نے تم کو جانے سے منع کیا ہے وہاں پر تم کو حاضر نہ پائے، بس یہی تقوی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اے کعب احبار، یہ یعنی کہ تورات، زبور، انجیل کے عالم تھے، حافظ تھے، اسلام قبول انہوں نے کیا، تو بزرگ تھے، صحابی تھے، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ اے کعب، تمہارے نزدیک تقوی کیا ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ حضرت، میں آپ کو تقوی کی مثال بس 2 لفظوں سے سمجھاتا ہوں۔ کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں پر آپ کے دائیں بائیں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، یعنی جہاں کانٹے دار درخت ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں، کئی بار۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ جب آپ وہاں کانٹے دار راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں کانٹے دار راستے، جب دائیں طرف سے بھی کانٹے ہوں، بائیں طرف سے بھی کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، درخت ہوں، کیکر ہوں، جب میں وہاں سے گزرنے لگتا ہوں تو اپنے کپڑے دونوں طرف سے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرے کپڑے ان کانٹوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں۔ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو کانٹوں سے بچانے کے لیے میں اپنے آپ کو سکیڑ لیتا ہوں۔ فرمایا بس یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے ہی بچا کر رکھیں۔ پانی مرغابی کے اندر رہتی ہے، مرغابی پانی کے اندر رہتی ہے لیکن اپنے وجود پر پانی آنے نہیں دیتی ہے۔ کشتی پانی کے اندر رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی آنے نہیں دیتی ہے۔ اے انسان، تو بھی دنیا میں رہ، دنیا سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ چھڑا کر جنگلوں میں چلا جائے، جا کر پہاڑوں میں ڈیرے لگا لے اور وہاں پر اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ تو انسان کے مقام انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان کا مقام یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دے، دنیا میں رہے، دنیا کے سارے معاملات کرے۔ ہر معاملہ کرتے ہوئے انسان کے پیش نظر، مسلمان کے پیش نظر یہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں یا کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لہٰذا اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کریں تو یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ میرے اس کام سے میرے ساتھ خدا راضی کتنا ہے اور ناراض کتنا ہوتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام پارسائی ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ تو جو بندہ جب وہ پارسائی کو، پرہیزگاری کو اور تقوی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو وہاں سے پھر رزق عطا فرماتا ہوں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
اس کے بعد دوسری چیز جو رزق میں برکت لاتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کی زیارت ہے۔ حضرت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات میں سورہ واقعہ کو لازم پکڑ لو۔ سورہ واقعہ یہ رزق کا بہت بڑا مجرب نسخہ ہے۔ جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہمیشہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، یہ نوسط کو دور کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور بے برکتی کو دور کرتی ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، ویسے قرآن پاک ہے ہی نور ہے، جو گھر قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ مزین ہے اس میں اللہ پاک کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے، روزی رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اپنا گھر ہونا اللہ کی نعمت ہے، اپنے کھیت، اپنی کھیتی باڑی ہونا، اپنی فصل ہونا، اپنے مویشی ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ معاشرے میں لوگ اگر عزت کے نام سے پکارتے ہیں، آپ کو اچھے نام سے پکارتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی آپ پر نعمت ہے، انعام ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ کسی بھی نعمت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص نہ کرے کہ یہ میری اپنی یعنی محنت کا پھل ہے، اپنا بل بوتے پر میں نے اتنا مقام حاصل کیا ہے، لوگ جو میری عزت کرتے ہیں تو میرا اپنا ذاتی کردار ہے۔ انسان ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تمام انعامات و اکرامات ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اگر آپ عزت دار ہیں تو اس عزت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر تین طرح کا ہوتا ہے، قلبی شکر، زبانی شکر اور عملی شکر۔ سب سے پہلے آپ اپنے دل سے اس بات کو مانیں کہ میرے اوپر جو کچھ بھی انعام و اکرام ہے اللہ کا ہے، لہٰذا میں اللہ کا دل سے مشکور ہوں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ اپنے دل کو اس بات کا خوگر بنائیں کہ آپ دل سے، کہ جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں وہ آپ کے دل کی کیفیات ہیں، ایسے نہیں کہ زبان سے تو آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نوازا، اور دل میں آپ یہ گمان کریں کہ میں نے تو دن رات محنت کر کے یہ کمایا ہے، میں نے تو بڑی محنت کی ہے لہذا یہ میری اپنی محنت ہے، تو یہ پھر منافقت ہے۔ دل اور ہو زبان اور ہو، پہلے اپنے دل سے اس بات کو ماننے کہ میرے اوپر جو بھی انعامات و اکرامات ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ جب دل مان جائے اس بات کو تو پھر اپنی زبان سے اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے کہ یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے عزت دی ہے یہ صرف تیرا خاص کرم ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کہ عملی شکر۔ عملی شکر کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا ماتھا اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جھک جائے، عبادت کرے، اور نماز یہ شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جب انسان اپنی عزت والی جبین اللہ کے سامنے جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا جو پاک رب ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، تو انسان اپنی نفی کرتا ہے، انسان کہتا ہے یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بہت نکما ہوں، مالک اگر کچھ چیز کا کائنات میں اعلیٰ ہے، برتر ہے، سپر پاور ہے تو یا اللہ وہ تیری ذات ہے۔ جب انسان اپنا ماتھا جھکا دیتا ہے اللہ خوش ہو کر کہتا ہے میرے بندے اب تو نے میری نعمت پر شکر ادا کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب پھر دیکھ میں غیب کے خزانوں سے تمہیں کتنا رزق عطا فرماتا ہوں۔ انسان کا وہم و گمان بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا اللہ پاک انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شکر کرنا، پہلا تقوی، دوسرا قرآن کی تلاوت، تیسرا اللہ کی نعمتوں پر جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ امیر ہیں تب، آپ غریب ہیں تب، اگر آپ غریب ہیں تو آپ سے اور بھی غریب ہوں گے نیچے، آپ ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے یا اللہ تو نے مجھے ان جیسا نہیں بنایا بلکہ ان سے میں بہتر ہوں، تو میں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو مجھ سے اوپر ہے یعنی کہ درجہ بدرجہ جو مجھ سے زیادہ امیر لوگ ہیں، یا اللہ ان کو دیکھ کر میں حسد نہیں کرتا بلکہ ان کو دیکھ کر میں رشک کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں یا اللہ جو نعمتیں تو نے ان کو دی ہیں ان کو وہ دے، لیکن یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ جب انسان کیفیت اپنی بنا لیتا ہے اللہ راضی ہو کر انسان کو رزق وافر عطا فرماتا ہے۔ چوتھی چیز جو تھی وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ انسان وسائل پر بھروسہ نہ کرے، اپنے مال پر بھروسہ نہ کرے، انسان اپنی یعنی کہ کاروبار پر بھروسہ نہ کرے، دکان پر بھروسہ نہ کرے،
اپنے بینک بیلنس یہ نہ کہے کہ میرے بینک میں تو 50 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، مجھے کیا ہے، مہنگائی ہے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ 50 لاکھ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ آپ کی زمینیں، آپ کی جوانی، آپ کا حسن، آپ کا حسب نسب، یہ کوئی بھی چیز ان میں سے ایک ایسی نہیں ہے جس پر توکل کیا جائے یا بھروسہ کیا جائے۔ یہ ساری فانی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک ہی چیز باقی رہنی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر اسباب پر توکل کرتا ہے وہ اسباب تو ایک دن ختم ہو جانے ہیں، انسان پھر رسوا ہو جاتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پرندوں کی طرح اللہ کی ذات پر توکل کرو، جو صبح کے وقت نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ جو خدا بے زبان پرندوں کو رزق دیتا ہے ان کو بھوکا نہیں مارتا، وہ اپنے اس شاہکار انسان کو، سب سے بہتر مخلوق انسان کو کیسے بھوکا اور پیاسا رہنے دے گا؟ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر معاملات میں انسان ان تمام یعنی کہ اسباب کو اختیار ضرور کرے، دکان بنائے، کاروبار کرے، روزی کمائے، سب کچھ کرے، لیکن اس کی لو اس کاروبار پر نہ ہو بلکہ اس کی لو اللہ کی ذات پر ہو کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے مجھ کو یہ دکان دی، وہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے گاڑی دی، جس نے مجھے کھیت کھیلان دیے، جس نے مجھے روزی رزق دیا، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ پاک اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس زمانے نے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس زمانے نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جن کا طوطی بولتا تھا، جن کا بڑا نام تھا اپنے وقت میں، آج ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں لیکن ذلیل و رسوا ہو کر چلے گئے ہیں، اور بڑے بڑے گداگر آئے ہیں جن کو اس زمانے نے تخت پر دیکھا ہے، بادشاہ پہ دیکھا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس بات کے ساتھ اپنی دل اور دماغ کو ملانا ہے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ اختیار میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چوتھی چیز جو رزق میں برکت دیتی ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ یہ چار چیزیں آپ نے سنی، پانچویں چیز ہے یعنی توکل، پہلا تقویٰ ہے، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، تیسرا اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، چوتھا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ یہ چار چیزیں رزق میں برکت لاتی ہیں، ان چار چیزوں کو اپنائیں۔ پانچویں چیز جو رزق میں برکت لاتی ہے اور وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے خونی تعلقات، اپنے رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بھائی بھائی سے آج بیزار ہے، بھائی بہن سے بیزار ہے، اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ، چاچے کے بیٹے کے ساتھ، پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ آج تعلقات خراب ہے، یا رشتے کا معاملہ ہے یا زمین کا معاملہ ہے۔ انسان آج جس کے ساتھ بھی سلام دعا رکھتا ہے وہ اپنے غرض کی وجہ سے رکھتا ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی غرض ہے۔ آج غرض کو سلام ہے، پیسے کو سلام ہے، رشتے کو سلام نہیں ہے۔ اور جو صلہ رحمی ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، جو میرا حق مارے گا میں جہنم کی آگ اس پر حرام کروں گا اور جنت کی نعمتیں اس پر حرام کر دوں، جہنم کی آگ اس پر حلال کروں گا اور جو جنت کی نعمتیں میں وہ اس پر حرام کر دوں گا جو میرا حق مارے گا۔ تو جو صلہ رحمی ہے اللہ کا حق ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ قطع تلقی کرتا ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو حاصل نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی آثارہ فلیصل رحمہ۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، یعنی عمر بھی لمبی ہو اور رزق بھی وافر ہو، ہر بندے کی خواہش ہے۔ کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، یعنی کوئی یہ نہیں چاہتا یا اللہ میں نے فجر پڑھ لی ہے، مہربانی کر زور سے پہلے مجھے موت دے دے۔ کوئی بندہ موت کی خواہش نہیں کرتا، اور کوئی بندہ یہ نہیں کہتا یا اللہ اب میرے پاس لاکھ روپے ہو گیا ہے اب اور مجھے چاہیے نہیں ہے، یا اللہ بس اب یہی کافی ہے، میں 2 لاکھ کی امید نہیں رکھتا، میں 5 لاکھ نہیں چاہتا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آج صبح میری جیب میں 100 روپیہ ہے، مسجد سے باہر نکلوں تو 500 ہو جائے، 1000 ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ کی خواہش ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے اس کی رزق میں مزید برکت آئے، مزید اضافہ ہو، پیسے زیادہ ہو جائے، اس کی گندم زیادہ ہو جائے، اس کی کھیت کھیلان زیادہ ہو جائے، اس کی اولاد زیادہ ہو جائے، اس کا نام معاشرے میں اونچا ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، عمر تو وہی ہے
جو اللہ تعالیٰ سے پہلے دن لکھوا کر ہم آتے ہیں. عمر زیادہ ہونے کا یا عمر میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں سے بیماریاں چلی جائیں, پریشانیاں چلی جائیں, ٹینشنیں ختم ہو جائیں, مصیبتیں حادثات ختم ہو جائیں اور انسان ان تمام مصیبتوں سے سیو ہو جائے, کوئی پریشانی انسان کا سامنا نہ کرے. یہ عمر میں برکت کا مفہوم ہے. فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دو چیزیں مل جائیں, عمر بھی زیادہ ہو, عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو, وہ کیا کرے؟ ایک ہی چیز ہے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ اپنے خونی تعلقات والوں جتنے بھی رشتے ہیں, نانکے ہیں یا داد کے ہیں, چچیر ہیں, پھپھیر ہیں, ملیر ہیں, تمہارے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملے, خندہ پیشانی سے ملے. آج ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ سلام لینے سے بیزار ہیں, ان کو دیکھنے سے بیزار ہیں, جبکہ پورے گاؤں کے ساتھ ہماری فرینڈ شپ ہے, پورے گاؤں کے ہر بندے کے ساتھ ہماری اچھی سلام دعا ہے, سب لوگوں سے سلام دعا ہے. لیکن اگر سلام دعا نہیں ہے تو اپنے چچیر کے ساتھ نہیں ہے, اپنی پھپھی کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے, اپنی ماسی کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ فلاں نے رشتہ نہیں دیا, فلاں نے زمین پر قبضہ کر لیا. یہ زمین بھی یہاں رہ جائے گی, یہ رشتے بھی یہاں رہ جائیں گے. تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم, جو رشتے توڑ کر آیا ہے وہ بہت بڑا حاجی کیوں نہ ہو, 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, اذانیں دینے والا کیوں نہ ہو, زکوٰۃ صدقات خیرات سب کرنے والا کیوں نہ ہو, فٹ اس کی داڑھی کیوں نہ ہو, لا يدخل الجنت, وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. پہلے اپنے خونی تعلقات کو بحال کرو, اپنے دادکوں کے ساتھ, اپنے نانکوں کے ساتھ, اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرو. ان کو ہنس کر ملو, خندہ پیشانی کے ساتھ ملو, مسکرا کر ملو, اور ان کے پاس آیا جایا کرو. جب وہ آئیں تمہارے پاس, اپنے ماتھے پر بال یا شکن ڈالنے کی, جس کو وٹ بولتے ہیں, وٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کچھ چیر پھیر مسیر ملے تمہارے گھر آتا ہے تو اٹھ کر استقبال کرو, گلے لگاؤ, کیونکہ وہ تمہارا اپنا ہے. اپنا پانی کہتے ہیں نا کہ پانی گندا بھی ہو جائے تو سنبھال کر رکھو, آگ بجھانے کے کام آ جاتا ہے. تو اپنا رشتہ دار خراب, مثال اس کے ساتھ تمہاری کوئی پرابلم بن بھی گئی ہے تو اس کے باوجود اس کے ساتھ نبھا کر رکھو, مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے کام آتے ہیں. کتنے ایسے مثالیں ہیں کہ کئی سال ہو گئے ہیں پھپھی کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے. بھائی بیمار ہوتا کیا ہے, 10 سال کے بعد پھپھی دوڑتی آئی ہے کہ میرا بھائی بیمار ہو گیا, اس کے ساتھ مشکل بن گئی ہے. کوئی اور تو آس پاس میں سے نہیں آیا, اس کی بہن آئی ہے جو 10 سال سے ناراض ہے, لیکن پتہ چلا کہ میرا بھائی بیمار ہے, کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا, میرا بھتیجا بیمار ہو گیا, اس کا حادثہ ہو گیا, تو وہ اپنی پھپھی, اپنی بہن, اپنی ماسی دوڑتی دوڑتی آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہے, ناراضگیاں اپنی جگہ پر, لیکن پھر بھی وہ آ جاتی ہے. اس لیے اپنے جو تعلقات ہیں, خونی داد کے ہیں, نان کے ہیں, مسیر پھپھیر, جن کے ساتھ آپ کی تعلق داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے, اللہ پاک اس کی عمر میں برکت ڈالتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھ کو اور آپ سب کو ان تمام اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی لازمی اختیار کریں, اللہ کا ڈر بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے تمام تر معاملات میں اللہ کو پیش نظر رکھیں. اگر آپ دکاندار ہیں ڈنڈی مت ماریں, آپ دودھ دیتے ہیں پانی نہ ملائیں, آپ کسی چیز میں یعنی کہ ملاوٹ نہ کریں. من غشا فلیس منا, آج تو کوئی چیز اصلی ملتی نہیں نا, ہر چیز ہی 2 نمبر ہے. سرکار آج اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ ہم نے 2 نمبری کو اپنا لیا اور 2 نمبری کو ہم نے دین بنا لیا. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے, من غشا, جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے, خواہ وہ دودھ میں ملاوٹ ہے, خواہ وہ کسی بھی چیز میں ملاوٹ ہے, فلیس منا, وہ سن لے, وہ 1000 نمازیں پڑھ لے, اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں, وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھ لے کہ یہ کام کرتے ہوئے مجھے خدا تو دیکھ رہا ہے, کوئی بندہ اور دیکھے یا نہ دیکھے, خدا تو دیکھ رہا ہے, اور یہ کام اللہ کو ناراض کرتا ہے. اگر آپ نے اللہ کے ڈر سے ہاتھ کھینچ لیا کہ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی ہے, چیز آپ کی ہے, آپ 100 کی بیچیں یا 200 کی بیچیں, کہیں کہ میری چیز اوریجنل ہے, اصل ہے, اور میرا اس پر اتنا خرچہ آیا ہوا ہے, تم نے لینی ہے تو لو, نہیں لینی تو نہ لو, میں نے اتنی کی دینی ہے, آپ کا حق ہے, کوئی بندہ آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا. آپ 100 والی چیز 80 میں اس لیے بیچ رہے ہیں کہ آپ نے کلو دودھ میں کلو پانی ملایا ہوا ہے, اور وہ کلو 2 کلو بن گئے 80 کے بجائے, یعنی کہ جب آپ 2 کلو بیچیں گے تو وہی چیز 100 والی آپ نے 160 روپے میں بیچ دی, تو وہ 60 روپیہ اوپر لے کر آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو بھی دھوکہ دیا اور خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے.
لہٰذا آپ ملاوٹ نہ کریں، ملاوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قرآن پاک پڑھا کریں، صبح و شام قرآن پاک کی زیارت کیا کریں، اور جو اللہ کی آپ پر نعمتیں ان پر شکر ادا کریں، اور اپنے تمام سارے معاملات میں اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور اپنے خونی تعلقات جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پیار کرو، پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسے اللہ پاک رزق کے دروازے تم پر کھولتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے رزق وافر نصیب فرمائے، بابرکت رزق اللہ پاک عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔